اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطیہ عطا فرمائی تھی، اور فرمایا کہ اسے چاہو تو ہر روز پڑھ لو، ورنہ ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کرو، یا سال میں ایک مرتبہ، اگر نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار ضرور اسے پڑھ لینا، کیونکہ اس سے اللہ پاک سارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی ترکیب میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 10 بار یہی تسبیح پڑھ لے، پھر رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے، سر اٹھائے اور سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ کر پھر وہیں کھڑا رہے، اور کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر 10 مرتبہ سجدے کے اندر ہی یہی تسبیح پھر پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سجدے سے سر اٹھائے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے میں جائے گا اور سجدے میں 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر اس کے بعد سجدے کے اندر ہی یہی تسبیح پھر 10 مرتبہ پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح یہ 1 رکعت پوری ہوئی، پھر سجدے سے اٹھے گا تو 4 رکعتیں اسی طرح پڑھ کے مکمل کرنی ہے، اور خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تسبیح 10 بار پڑھے، یوں ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے، بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیاں دبا دبا کر اس کو شمار کرتا رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔